سورۃ الفرقان آیت 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فرما دیں، ازالکا کیا یہ خیر بہتر ہے، ام یا جنت الخلد ہمیشگی کی وہ خوبصورت رہنے کی آسائش، وہ باغ یہاں لمیٹڈ میننگ میں ہم لیتے ہیں۔ باغ میں اکثر لوگوں کے گھر نہیں ہوتے، ایک سمجھ رہے ہیں ایک خوبصورت کا قسم کا فارم ہاؤس، ایک فارم ہاؤس کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ وہ ایک بیچوں بیچ سبزے کے یا وہ آرچرڈ کے بیچ میں اپنے گھر بناتے ہیں، اس میں لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا کمال فارم ہاؤس ہوگا جس میں جو بھی چیز تصور بھی نہیں کر سکتا انسان کہ آسائش کی میسر ہو، کہ اچھا وہ آگ اگر آپ میسر کرنا چاہیں بھی صحیح دنیا کی ان گھروں میں تو لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بہت زیادہ حد تک محدود ہیں، آپ اسے آگے آپ جا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہو، جتنی دولت ہو، جتنا اختیار ہو، آپ ایک حد تک رہیں گے، جبکہ وہاں حد کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ ہمیشگی کا، اچھا اور وہ عارضی ہے، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، لازمی ہے، اور یہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ میں اور ان کی چمک دمک میں، ان کی جو افادیت میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، کمی آتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اس کی ہر ایک چیز میں ہمیشگی ہوگی، اور ہمیشگی تبھی ممکن ہے جب اس چیز کے اندر ترقی ہوتی رہے۔ اگر کوئی چیز ایک جگہ سٹل ہو جائے تو پھر بھی اسے جی بھرنے لگ جاتا، تو اپنی جگہ سٹل نہیں ہوگی۔ وہ جو خلد ہوگی نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس سے جی نہیں بھرے گا، وہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ چیز اپنے معیار میں اور بہتر ہوتی چلی جائے گی، وہ اپنی کشش میں، دلکشی میں اور بڑھتی چلی جائے گی۔ التی وعیدہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا متقون پرہیزگاروں سے، کانت وہ ہے لہم ان کے لیے، جزاءً بدلہ، و مصیراً اور لوٹ کر جانے کی جگہ، ٹھکانہ۔ اب تم دیکھو جس تکلیف میں، جس اذیت میں، جس ان کی ہیمیولیشن ہوگی وہاں پہ، ان کی وہاں تذلیل ہوگی، کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی خوبصورت زندگی، وہ رہائش جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ تقوی والوں کو ملے گی، وہ اللہ کے فرمان برداروں کو ملے گی، وہ اس دنیا کی اس دھوکے سے اپنے آپ کو جو بچا لیں گے وہ ان کے لیے ہوگی، اور یہ ان کا بدلہ ہوگی۔ جو دیکھنا انسان کے تو ہوتے ہیں نا، جذبات ہوتے ہیں، فیلنگ ہوتی ہیں، اس کی خواہشیں ہوتی ہیں جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پورا کرے، لیکن وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان کو روک لیتا ہے۔ اس رک جانے پر، خود کو اس دنیا میں بچا کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے۔ وہ تقوی، انہوں نے اللہ سے تعلق کو اہمیت دی ہوگی، اور یہ چیزیں ان کے سامنے موجود رہی ہوں گی، ان کا موقع بھی ملتے رہے ہوں گے، لیکن ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ایسی حد مقرر کر دی تھی کہ اس حد سے آگے نہیں جانا تھا انہوں نے، اور وہ حد اللہ سے تعلق اور محبت پر مبنی تھی۔